اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کی معافی کی امید دلاتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مغفرت کا یقین دلاتے ہیں اور ایسے ایسے گناہوں کی اللہ کے دربار سے معافی کا ذکر فرماتے ہیں کہ آدمی سوچ کر حیران ہو جائے گا کہ اللہ کتنا ارحم الراحمین ہے، معاف کرنے پر آئے تو کتنے کتنے بڑے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی ہر شان کے اعتبار سے بہت بلند و بالا ہے۔ اس کی جلالی شان بھی اتنی اعلیٰ ہے کہ اس سے زیادہ جلال اور غضب کسی کے پاس نہیں۔ اسی لیے اولیاء اللہ کے احوال الگ الگ ہوتے ہیں۔ جس کی نظریں اللہ کے جلال پر جا کر ٹک جاتی ہیں اور وہ اس کے جلالی جلووں میں گم ہو کر خدا کی جلالی شان کا نظارہ کرتے ہیں، تو ان کے دن و رات اللہ سے ڈرنے میں اور رونے گڑ گڑانے میں، معافی میں اور عبادت و ریاضات میں گزرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہ جانے ہم سے کہاں کون سی کمی ہو جائے، خدا نخواستہ ہم کہیں خدا کے غضب کے شکار نہ ہوں۔ اور بعض اولیاء اللہ کے احوال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی جمالی شان کا نظارہ کرتے ہیں اور اللہ کے جمالی جلووں میں اور اس کے رحم و کرم پر نظر کرنے میں لگے رہتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سراپا قصوروار ہیں، مگر مولا تیری رحمت ہمارے گناہوں سے زیادہ ہے، تو بخشنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو بخش دے۔ جب اس کی بخشش پہ نظر جاتی ہے، اس کی رحمت و مغفرت پہ نظر جاتی ہے، تو اولیاء اللہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور کبھی کبھی رقص میں بھی آ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے ناچ رہے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت کو دیکھ کر خوش ہو کر ان کے اندر ایک کیفیت اور حال پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں بھی قرآن میں یا حدیث میں گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے، وہاں یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ بندے کو گناہ کرنے پر ابھارا جائے کہ تو اور زیادہ گناہ کر، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو نے گناہ کر لیا یہ تو تیری فطرت میں داخل ہے، مگر اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، تو اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے سیدھے راستے پر آنا چاہے گا تو اللہ کی آغوش رحمت اپنی گود میں لینے کو اب بھی تیار ہے۔ جب تو آئے گا اور معافی مانگے گا، اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے گا، چاہے تیرے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ سے 99 انسانوں کے قتل ہو گئے، اور پھر وہ ایک شخص کے پاس گیا، عبادت گزار کے پاس، اور اس سے جا کر پوچھنے لگا کہ کیا توبہ کی کوئی امید ہے، توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ تو وہ عبادت گزار تو تھا لیکن اس کی اللہ کی رحمت پہ وہ نظر نہیں تھی جو ایک علم والے کی نظر ہوتی ہے، عرفان والے کی نظر ہوتی ہے۔ تو وہ سوچنے لگا اس نے 99 قتل کر دیے، اتنے گناہ کیسے معاف ہو جائیں؟ انہوں نے کہا تیرے لیے کوئی معافی کا راستہ نہیں ہے، کوئی توبہ کا راستہ نہیں۔ تو اس نے سوچا جب معافی ہونا ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں ہٹوں اپنے راستے سے، یہ راستہ اور اختیار کروں، اس کا قتل کر دیا۔ مگر پھر اسے احساس ہوا کہ آخر جانا تو اللہ ہی کے دربار میں ہے، اللہ کے دربار میں جا کر اسے کیا منہ دکھاؤں گا، کوئی نہ کوئی معافی کا راستہ تو نکلنا چاہیے۔ وہ لوگوں سے پوچھتا رہا، کسی نے یہ بتایا کہ فلاں بستی میں ایک شخص رہتے ہیں، پڑھے لکھے عالم بھی ہیں، نیک بھی ہیں، جا کر ان سے مشورہ کرو، وہ صحیح مشورہ دیں گے تم۔ جب یہ شخص اس آبادی کی طرف کو جانے لگا تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا اس کی موت کا، موت کی کیفیت طاری ہو گئی، زمین پر گر کے تڑپنے لگا، مگر ابھی ہوش و حواس برقرار تھے۔ تو یہ اپنے سینے کے بل پر اس بستی کی طرف کو گھسٹنے لگا جدھر کو یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ ہمت کروں ادھر کو جانے کی، ہو سکتا ہے وہاں تک رسائی ہو جائے۔ اللہ کو اس کی یہ محنت، یہ کوشش، یہ نیت بہت پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو حکم دے دیا کہ تو اس کے قریب آ جا، اور جس بستی سے جا رہا تھا اس سے کہا تو دور ہو جائے اس سے، اور پھر اپنے 2 طرح کے فرشتوں کو، عذاب والے فرشتوں کو بھی بھیجا اور رحمت والے فرشتوں کو بھی، کہ جاؤ اس کی روح نکال کے لاؤ۔ اب عذاب والے فرشتے کہتے تھے کہ ہم اس کی روح نکالیں، اتنا بڑا گناہ گار ہے۔ رحمت والے فرشتے کہتے تھے ہم اس کی روح نکالیں گے، یہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا اور اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دیتا۔ تو ان میں بحث ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی حکم دے دیا تھا یہ توبہ والی بستی قریب ہو جا، تو اللہ نے پھر فرشتوں سے فرمایا بھائی ناپ کے دیکھ لو، اگر توبہ والی بستی کے قریب ہو تو رحمت کے فرشتے اس کی روح نکالیں، اور اگر جدھر سے چلا تھا ادھر قریب ہو تو عذاب والے فرشتے روح نکالیں۔ جب ناپا گیا تو توبہ والی جو بستی تھی وہ ایک باری زیادہ قریب نکلی ادھر کے مقابلے میں، تو حدیث شریف میں آتا فغفر اللہ، اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ تو جو ابھی توبہ کرنے جا رہا ہے، توبہ کی بھی نہیں ہے لیکن اس کا پکا ارادہ ہو گیا توبہ کرنے کا، تو اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور جو توبہ پکی کر لے تو اس کے اوپر اللہ کتنا بڑا مہربان ہوگا۔ حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات میں اپنا دست عطا دست مغفرت دراز کرتا ہے کہ اگر دن میں کسی نے گناہ کیے ہیں وہ توبہ کرے تو میری طرف سے وہ مغفرت کا پیغام پا لے، اور دن میں وہ اپنا دست رحمت دست مغفرت دراز کرتا ہے کہ رات میں کسی سے گناہ ہوئے ہیں تو وہ دن میں معافی مانگے مجھ سے تو میں دن میں اس کی مغفرت کر دوں اور دست عطا اور دست بخشش اور اپنی عطا کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات میں بھی اس کی عطاؤں کا سلسلہ جاری ہے، دن میں بھی جاری ہے۔ عطا اور بخشش کے دروازے ہر وقت اس کے کھلے ہوئے ہیں۔ فرماتا ہے یہ دروازہ میرا جب تک کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا، اور جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جسے توبہ کرنا ہے اس سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کا دروازہ مغرب کی جانب اللہ نے بنایا ہے، اور وہ دروازہ اتنا چوڑا ہے کہ اگر اس کی ایک چوکھٹ سے دوسری چوکھٹ کی طرف جایا جائے تو 70 سال لگیں گے جانے میں۔ اتنا چوڑا دروازہ اللہ نے توبہ کا کہ اللہ اپنے اتنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے کہ سب ایک ساتھ وہاں پر جائیں دروازے میں سے نکلے تو اتنی بھیڑ ہوگی کہ اتنا بڑا دروازہ چاہیے انہیں نکلنے کے لیے۔ اللہ اتنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے توبہ کرنے والے بندے کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ بس تم ایک واقعے سے سمجھ سکتے ہو کہ کتنا اللہ پسند فرماتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے توبہ کرنے والے بندے سے۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں، یہ سب روایتیں میں بخاری شریف مسلم شریف کی مستند روایتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا اندازہ ایسے لگاؤ کہ کوئی شخص چٹیل میدان میں ریگستان میں جہاں دور تک آبادی نہیں ہوتی ہے اپنی اونٹنی پر کچھ کھانے پینے کا سامان لاد کر وہاں پہنچا ہوا ہے، اور وہ کچھ آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے اور اس کے بعد اٹھ کر دیکھتا ہے تو اونٹنی غائب، اب نہ کھانے کا انتظام نہ پینے کا انتظام، ہزاروں کلو میل ادھر نہ ادھر کوئی آبادی نہیں، اب کیا کرے گا وہ؟ علاوہ موت کے کوئی صورت اسے نظر نہیں آتی۔ وہ پھر پیڑ کے سائے میں لیٹ جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے جب آنکھ کھلتی ہے اچانک کہ وہ اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہوئی، جلدی سے اٹھ کے اس کی مہار پکڑ لیتا ہے، اس پر کھانا بھی اس کا موجود ہے، پانی بھی موجود ہے۔ تو موت کے بعد جسے زندگی کے آثار نظر آ جائیں اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ فرمایا وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کا مارے زبان سے کوئی جملے نکالتا وہ بھی غلط نکلتی، کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں، تو بجائے تو میرا رب کہنے کے میرا بندہ ہے یہ کہہ جاتا ہے خوشی سے۔ فرمایا خوشی میں اس کی زبان پھسل جاتی ہے۔ تو جتنا یہ شخص اپنی زندگی کے حالات دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ بھی فرمایا اللہ اپنے بندے کو کی توبہ کو پسند فرماتا ہے، اور اپنے توبہ کرنے والے بندے سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی بندے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور گناہ کے بعد وہ اللہ کے دربار میں یہ درخواست کرتا ہے میرے مولا میں بندہ ہوں، مجھ سے یہ سزا ہو، مجھ سے خطا ہو گئی، اپنی رحمت سے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو کوئی ہے معاف کرنے والا، کوئی ہے اس کی بخشش کرنے والا، جبھی تو مجھ سے توبہ کر رہا ہے، جبھی تو معافی مانگ رہا ہے، اے میرے بندے میں نے تیرا گناہ معاف کر دیا۔ پھر کچھ زمانے کے بعد بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ یہی درخواست کرتا ہے تو اللہ یہی فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ معاف کرنے والا ہے، جبھی تو گناہ کر لیتا ہی ہے، لہٰذا میں نے اس کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا۔ تیسری بار پھر کوئی گناہ ہوتا ہے، پھر وہ یہی کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو مجھے پہچان گیا کہ ہاں ہے کوئی تیرے گناہوں کو معاف کرنے والا، اب جب تک بھی تو گناہ کرتا رہے گا مجھ سے معافی مانگتا رہے گا میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ تو یہ ہے اللہ کی شان کہ اگر معاف کرنے پہ آ جائے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دے، لیکن وہ ہر چیز کا مالک ہے، جہاں اس کی رحمت پر امید ہونا چاہیے اس کے قہر و غضب سے بھی بندے کو ڈرتے رہنا چاہیے، حتی الامکان اپنے آپ کو آدمی گناہ سے روکے، لیکن بحیثیت بشریت کبھی نہ کبھی ہر انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اللہ کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، وقت کی توبہ کرے۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی سب مخلوق پر رحم و کرم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقی عطا فرما، ہمارے ایمانوں میں قوت اور روشنی پیدا فرما، ہمارے اعمال اور اخلاق کو درست فرما، ہمارے عقائد اور ہماری نیتوں کو درست فرما، دینی دنیاوی نعمتیں اپنے ربی خزانوں سے خوب عطا فرما، اور ترقی کے بعد تنزل سے ہماری حفاظت فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب کو اچھی کامیابی عطا فرما۔